وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ چلیے پڑھیں کوئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر اهل الكتاب وانتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير ان تنسوا انفسكم فلا تأمرون بما تأمرون به الناس وانتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في اوامر الله افلا تعقلون؟ ما انتم صانعون بانفسكم فتنبهوا من رقدتم من رقدتكم فتتنبهوا من رقدتكم تبصروا من عمايتكم. وهكذا فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لأنهم كانوا يأمرون الناس بالبر لا يفعلونه فاستحقوا من الله الذم، وليس المراد ذمهم على أمر معروف مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب عالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا يجب أن لا ينهى عن المنكر الذي يرتكبه. قال مالك عن ربيعة سمعت سيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت يعني ابن كثير لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد. روى الإمام أحمد في مسنده أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرز شفاههم بمقارز من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وروى الإمام أحمد بالسند عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لو أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون كنا نقول ولا نفعل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو تم بر کا نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بر اور نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟ یقول اللہ تعالی کیف یلیق بکم یا معشر اہل الکتاب وانتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخیر ان تنسوا انفسکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے لیے لائق ہے، مناسب ہے اے اہل کتاب کی جماعت، اس حال میں کہ تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، اس حال میں کہ تم لوگوں کو بر کا نیکی کا حکم دیتے ہو، وَهُوَ جِمَاعُ الْخَيْرِ اور وہ خیر کا مجموعہ ہے۔ جملہ معترضہ، بر کے بارے میں کہا ہوا جماع الخیر، خیر کا مجموعہ ہے، ان تنسوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ تو اے اہل کتاب کی جماعت، کس طرح تمہارے لیے مناسب ہے اپنے آپ کو بھلا دینا اور تمہارا لوگوں کو بر اور تقوی کا حکم دینا؟ تو کیسے تمہارے لیے لائق ہے، مناسب ہے اے اہل کتاب کی جماعت اس حال میں کہ تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، نیکی کہتے ہو کا حکم دیتے ہو جو خیر کا مجموعہ ہے، کیا مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ؟ کیف یلیق بکم ان تنسوا انفسکم فلا تعتمرون بما تأمرون به الناس، تو تم نہیں بجا لاتے ہو ان امور کو جس کا کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو۔ لوگوں کو تو بر اور تقوی کا حکم دے رہے ہو لیکن تم خود ان نیکیوں پر عمل نہیں کرتے، ان نیکیوں کو نہیں کرتے۔ اس بات میں اس کا ترجمہ ہوگا شیخ یا کیا سوالی انداز میں اس کا ترجمہ ہوگا؟ کس کا؟ فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس، وہ تو کیفا سے ہو گیا سوالی انداز میں نا، یہ تو اسی سے متعلق ہے۔ کیف یلیق بکم، یہ کیفا کی وجہ سے سوالیہ نشان ہے۔ تو کس طرح سے کیسے لائق اور مناسب ہے تمہارے لیے اے اہل کتاب کی جماعت کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، پس تم نہیں بجا لاتے ہو ان امور کو جس کو تم لوگوں کو حکم دیتے ہو۔ تو کیفا کی وجہ سے سوالیہ نشان ہے۔ فلا تعتمرون، پس تم نہیں بجا لاتے ہو ان امور کو جن کا کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ ہاں، سوال کیسے بن رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ مَعَ ذَلِكَ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَتَعْلَمُونَ مَا فِيهِ عَلَى مَنْ قَصَّرَ فِي أَوَامِرِ اللَّهِ، اور تم اس کے باوجود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اور تم اس کے باوجود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اور وَتَعْلَمُونَ مَا فِيهِ، اور تم جانتے ہو جو اس کتاب کے اندر ہے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے اوامر میں کوتاہی کریں۔ اس حال میں کہ تم اس کے باوجود وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، اور تم ان سب کے باوجود کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور تم جانتے ہو اس وعید کو، اس سزا کو جو اس کتاب میں ہے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے اوامر میں کوتاہی کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ما انتم صانعون بانفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ما انتم صانعون بانفسکم، تم اپنے نفسوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ فتتنبہوا من رقدتکم وتتبصروا من عمایتکم، تو تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ فتتنبہوا من رقدتکم، رقدہ نیند، تو تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اپنی گمراہی سے بصیرت، اپنی گمراہی سے نکل کر کے بصیرت سے کام لو۔ وتتبصروا من غمایتکم، اور اپنی گمراہی سے نکلنے میں تم بصیرت سے کام لو۔
تو کہا کہ فتتنبہوا من رقدتکم، پس تم بیدار ہو جاؤ اپنی نیند سے اور بصیرت کا ناخن لو. لأنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه فاستحقوا من الله الذم. اس لیے کہ وہ لوگوں کو خیر کا حکم دیتے تھے اور اس خیر کو خود نہیں کرتے تھے، لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ذم کے مستحق تھے. اس لیے کہ وہ لوگوں کو خیر کا حکم دیتے تھے اور اسے نہیں کرتے تھے، لہذا اللہ رب العالمین کی جانب سے مذمت کے مستحق ہوئے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذَمُّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ تَرْكِهِمْ لَهُ بَلْ عَلَىٰ تَرْكِهِمْ لَهُ. کہا کہ مقصود یا مراد ان کی مذمت کرنا نہیں ہے ان کے بھلائی کا حکم دینے پر، ان کے اس معروف کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ مذمت علی ترکہم لہ، ان کے اس معروف کو ترک کر دینے پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے وہ مذمت اس بات پر نہیں ہے کہ تم بھلائی کا کام اگر نہیں کرتے ہو، ساتھ میں کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تو بھلائی کے حکم دینے پر مذمت نہیں ہے، بلکہ مذمت اس بات پر ہے کہ تم اسے خود کیوں نہیں کرتے، خود کیوں اسے چھوڑے ہوئے. بات واضح ہوئی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے وہ اس بات پر نہیں کہ وہ بھلائی کا حکم کیوں کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہیں، اس پر مذمت نہیں ہے. اصل مذمت ہے ان کے بھلائی نہ کرنے پر. معروف کا تو حکم دیں، صحیح، اچھی بات ہے، لیکن جو قابل مذموم چیز ہے ان کا اس بھلائی پر عمل نہ کرنا. وہی کہا کہ مقصود اور مراد ان کی مذمت کرنا نہیں ہے ان کے معروف کا حکم دینے پر، ان کے اس معروف کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، بل علی ترکہ لہ، بلکہ مذمت ان کے اس معروف کے ترک کرنے پر ہے، بھلائی کے حکم دینے پر نہیں، بلکہ اس معروف کے ترک پر ہے، اس معروف کے چھوڑ دینے پر. فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفٌ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ. اس لیے کہ بھلائی کا حکم دینا یہ معروف ہے اور یہ ہر عالم آدمی پر واجب ہے. بے شک بھلائی کا حکم دینا یہ معروف ہے اور یہ عالم آدمی پر واجب ہے. وَلَكِنَّ الْوَاجِبُ وَالْأَوْلَى بِالْعَالِمِ أَن يَفْعَلَهُ مَعَ مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ. لیکن واجب اور عالم کے لیے اولا ہے کہ اسے کرے مع من امرہم بہ، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کو اس نے اس بھلائی کا حکم دیا ہے، کہ اگر حکم دیا ہے تو خود بھی اس بھلائی کو کرے. لیکن الواجب والاولا، لیکن واجب اور افضل ہے عالم کے لیے کہ اسے کرے مع من امرہم بہ، ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس نے بھلائی کا حکم دیا ہے. ولا يتخلف عنہم، اور ان سے وہ پیچھے نہ رہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے خلاف کرنا نہیں چاہتا اس چیز کے جس سے کہ میں تم کو روک رہا ہوں. ما اريد ان اخالفكم، میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الا ما، اس چیز کے جس سے کہ میں تم کو روک رہا ہوں. میں ایسا نہیں چاہتا کہ جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کروں. میری مراد، میرا ارادہ تو اصلاح کا ہے کہ مستطاعت، جس حد تک میں طاقت رکھوں. وما توفیقی، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے، اور اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. لیس معنی ما تقدم ان العالم
اذا کان یعمل منکرا مثلا یجب الا ینہی عن المنکر الذی یرتکبہ. کہا جو باتیں اوپر گزری اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. لیس معنی ما تقدم، جو باتیں اوپر گزری اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عالم جب کوئی منکر کام کرے، مثال کے طور پر کہ عالم جب کوئی منکر عمل کرے مثال کے طور پر تو واجب ہے کہ وہ منکر سے روکے نہیں جس کا کہ وہ ارتکاب کر رہا ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عالم آدمی کوئی منکر عمل کر رہا ہے، عالم آدمی کسی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے لیے واجب یہ نہیں ہے کہ وہ اس منکر سے نہ روکے جس سے ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ اس کو اس منکر سے روکنا چاہیے. گرچہ اس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس کی کوتاہی اپنی الگ جگہ ہے، لیکن اس گناہ کے تعلق سے اس کے پاس جو علم اور جانکاری ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، گرچہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے. تو کہا کہ مذکور، پہلے پوری بات سن لو تب پوری بات آ جائے. لیس معنی ما تقدم، اس چیز کا جو پہلے بات گزری اس کا معنی نہیں ہے کہ عالم جب مثال کے طور پر کوئی منکر کر رہا ہو یا واجب ہے، ضروری ہے کہ منکر سے نہ روکے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. مالک کہتے ہیں ربیہ سے نقل کرتے ہوئے، سمعت سعید بن جبیر یقول، کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہتے ہوئے سنا ہے، لو کان المرء لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر حتی لا یکون فیہ شیء ما امر احد بمعروف ولا نہی عن منکر. امام مالک کہہ رہے ہیں امام ربیعہ سے کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا کہتے ہوئے کہ اگر انسان بھلائی کا حکم نہ دے اور منکر سے نہ روکے یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کہ اگر آدمی اس شرط کے ساتھ بھلائی کا حکم دے یا منکر سے روکے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، تو کوئی بھی آدمی نہ تو معروف کا حکم دے گا نہ منکر سے روکے گا، اس لیے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں لو کان المرء لا یامر بالمعروف، کہ اگر انسان معروف کا حکم نہ دے اور منکر سے نہ روکے یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، ما امر احد، تو کوئی بھی حکم نہیں دے گا معروف کا اور نہ ہی کوئی منکر سے روکے گا. امام مالک نے کہا صدق، سچ کہا انہوں نے، من ذا الذی لیس فیہ شیء، کون ہے وہ شخص جس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، کون ہے وہ شخص جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو. یعنی ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں. اگر یہ شرط رکھ دیں کہ معروف کا کام یا نہی عن المنکر کا کام وہی کرے گا جس سے کوئی خامی، جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، تو ایسے بہت ہی شاذ و نادر ہی لوگ ملیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھلائی کا حکم ہی نہیں دے گا، منکر سے روکے گا ہی نہیں. اس لیے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی اور غلطی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے، منکرات سے روکنا چاہیے. قلت یعنی ابن کثیر، میں نے کہا یعنی مراد ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، لیکنہ والحالت ہذہ، لیکن جب حالت یہ ہو تو وہ طاعت کے ترک کرنے پر قابل مذموم و قابل مذمت ہوگا. ایک عالم آدمی اطاعت کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہوگا، وہ فعلہ المعصیہ، اور اس کے معصیت کے کرنے پر وہ مذموم ہوگا، لعلمہ بہ، اس کی جانکاری اور علم کے بنا پر، وہ مخالفتہ، اور اس کے مخالفت کی وجہ سے علم اور بصیرت کے رہتے ہوئے، فإنہ لیس من یعلم کمن لا یعلم، اس لیے کہ وہ شخص جو جانتا ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو نہیں جانتا. اسی لیے بہت ساری احادیث وارد ہیں اس سلسلے میں وعید کی بابت. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عالم آدمی
اگر اطاعت کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قابل مذموم ہوگا، وہ مذموم کیونکہ اس کے پاس علم اور بصیرت ہے، علم و جانکاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو معروف کا کام نہیں بتا سکتا، منکر سے آگاہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے اپنے علم اور بصیرت کی وجہ سے۔ جہاں تک اس کی اپنی کوتاہی کا معاملہ ہے وہ اس پر وہ قابل مذموم ہوگا، اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ روى الامام احمد فی مسندہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، امام احمد بن حنبل نے کہا اپنے روایت کیا اپنے مسند میں انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہهم بمقارض من نار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر اسرا کی رات ایسی قوم ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، مررت لیلۃ اسری بی، کہا کہ میرا گزر اسرا کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ قال قلت من هؤلاء، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ قالوا خطباء امتك من اهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کے امت کے خطبہ ہیں دنیا داروں میں سے، یہ دنیا داروں میں سے آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو بر کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلا دیتے تھے، اس حال میں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا وہ سمجھتے بوجھتے نہیں تھے؟ یعنی اپنے معصیت کے کام کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہوئے، لیکن وہ دنیا میں بھلائی کا حکم دیتے تھے اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر، تو نہ کرنے کا سزا وہ اللہ کے ہاں پائے، اس کے لیے وہ محفوظ ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے امام احمد بن حنبل کی کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں خود نہ کریں تو نہ کرنے کے پاداش میں انہیں سزا ملے گی۔ روى امام احمد بسند عن ابی وائل قال، امام احمد نے سندن روایت کیا ابو وائل سے، کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اس حال میں کہ میں ان کا ردیف تھا، ان کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کہا گیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ الا تکلم عثمان، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے کچھ گورنروں کی بابت بہت ساری شکایات موصول ہوئی، جن میں سے ولید بن عقبہ کا بھی معاملہ تھا۔ ان کے بارے میں لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا نبیذ پیتے ہیں جب اس کے اندر سکر آ جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چینی گوئیاں ہونے لگی اور اس ولید بن عقبہ کا معاملہ بہت زیادہ اچھل رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ قریبی تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تھے، ان سے کہا کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ اس سلسلے میں ان سے گفتگو کیجئے کہ ولید بن عقبہ کا معاملہ ایسا ایسا، ان کو معذور کریں، ان کو سزا دیں۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے کلام نہیں کرتا ہوں؟ میں ان سے سرن کلام کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ علل اعلان امام کی حاکم کے سامنے ان کی مخالفت کروں اور شر اور فتنے کا دروازہ کھولوں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سرن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہوں اس مسئلے میں، ان کے سامنے ساری چیزیں پیش کرتا ہوں، لیکن علل اعلان نہیں کرتا ہوں، اس لیے تاکہ شر کا فتنے کا دروازہ نہ کھلے، لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت نہ کرنے لگ جائیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قیل اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اس حال میں کہ میں ان کا ردیف تھا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کہا گیا کہ کیا آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کلام نہیں کرتے؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کرتے؟ فقال، تو کہا انکم ترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم،
تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ میں تم کو سناؤں؟ یعنی میری کلام اسی وقت مانی جائے گی جب تم لوگ سنو اپنے کانوں سے. انکم ترون، تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ان سے کلام نہیں کرتا، الا اسمعکم، مگر یہ کہ میں تم کو سناؤں. انی لاکلمہ فیما بینی و بینہ، میں ان سے کلام کرتا ہوں ان حالات میں جو میرے ان کے درمیان ہے، یعنی خلوت میں، تنہائی میں ان سے کلام کرتا ہوں. دون ان افتتح امرا، بجائے اس کے کہ میں کسی غلط بات کا دروازہ کھولوں، بغیر اس کے کہ میں کسی نئی بات کا آغاز کروں. لا احب ان اکون اول من افتتحہ، میں نہیں پسند کرتا، یہاں لا سے کلمہ ساقط ہے، لا بڑھا لیجیے، میں نہیں چاہتا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو فتنے کا دروازہ کھولے، یعنی امام کے سامنے، لوگوں کے سامنے امام کی تنقید کرے اور ان کی مخالفت کرے. میں نہیں پسند کرتا کہ میں پہلا شخص ہوں جو فتنے کا دروازہ کھولنے والا بنے. واللہ لاقول لرجل انک خیر الناس، اللہ کی قسم میں کسی بھی آدمی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. وَإِن كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا، گرچہ مجھ پر وہ امیر بنا دیا گیا ہو، بعد اس کے کہ جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں. یعنی یہ حدیث سننے کے بعد اب میں کسی بھی شخص کے بارے میں، چاہے وہ میرے اوپر امیر اور حاکم کیوں نہ ہو، میں اس کے بارے میں خیر الناس نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حدیث میں نے سنی. جو آدمی، جس آدمی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، دنیا میں بظاہر تو بہت زیادہ نیک تھا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ جہنم رسید ہو گیا. دیکھیے حدیث کیا ہے. تو ظاہر تو آدمی کا بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن باطن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا ظاہر کو دیکھ کر کے میں کسی کے تعلق سے خیر الناس نہیں کہہ سکتا. قالوا وما سمعته يقول، بعد ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہوئے سنا؟ قال سمعته یقول، میں نے آپ سے کہتے بھی سنا ہے، یجاء بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتندلق به اقطابه فیدور بها فی النار، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، بس اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. فتندلق به اقطابه، تو اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. اقطابه ای امعاؤه، تو اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. فیدور بها النار کما یدور الحمار بحرب رحا، تو دوزخی لوگ اس کے ارد گرد گھومیں گے جس طریقے سے گدھا اپنے رحٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. گدھے کو جس سے پانی نکالنے کام لیا جائے تو گول گول پہ گھومتا ہے. تو کہا فیدور بها فی النار، نہیں فیدور آدمی ہی فاعل ہے، فیدور بها، تو آدمی ان اتڑیوں کے ساتھ گھومے گا دوزخ میں جیسے کہ گدھا رہٹ کے ارد گرد گھومتا. تو اس کی اتڑیاں باہر نکل جائیں گی تو ان اتڑیوں کے ساتھ گھومتا پھرے گا دوزخ میں جیسے گدھا اپنے رہٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. فیطیف به اہل النار، تو دوزخی لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اس کے پاس جمع ہو جائیں گے. فیقولون، تو کہیں گے یا فلان ما اصابکا، اے فلان تجھے کیا ہوا؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم ہمیں معروف کا حکم نہیں دیتا تھا، منکرات سے نہیں روکتا تھا؟ فیقول، تو کہے گا کنت آمرکم بالمعروف، میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، ولا آتی، اور اسے بجا نہیں لاتا تھا، اور تم کو منکر سے روکتا تھا، منکر سے منع کرتا تھا، اور خود میں اس منکر کو کرتا تھا. رواہ البخاری و مسلم. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس حدیث سے سننے کے بعد اب میں کسی کو خیر الناس نہیں کہہ سکتا اگرچہ میرے اوپر امیر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آدمی بظاہر بہت بڑا متقی پرہیزگار تھا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، منکرات سے روکتا تھا، لیکن دیکھیے اندر اندر کیا تھا. قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کرتے، نصیحت پکڑتے.
روا ابن عساکر فی ترجمۃ الولید بن عقبہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اناسا من اہل الجنہ یطلعون علی اناس من اہل النار، کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں میں سے کچھ لوگوں پر جھانکیں گے، جنتیوں میں سے کچھ لوگ دوزخیوں میں سے کچھ لوگوں پر جھانکیں گے تو وہ کہیں گے بما دخلتم النار، کس گناہ کی پاداش میں تم جنت جہنم میں داخل ہو گئے۔ فواللہ ما دخلنا الجنہ الا بما تعلمنا منکم، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر ان نیکیوں کے سبب جو ہم نے تم سے سیکھا۔ فیقولون، تو کہیں گے کنا نقول ولا نفعل، کہ ہم کہتے تھے لیکن کرتے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مذمت ہے وہ فعل طاعہ یا نیکیوں کے ان کے ترک کرنے پر ہے، بھلائی کے حکم دینے پر نہیں ہے۔ وہ بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں لیکن نہ کرنے کا عقاب اور سزا وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ سزا یافتہ ہوں گے۔ ہاں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔